نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ النحل آیت نمبر 30 سے 39 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تعلیمات کو اپنے دلوں میں جذب کرنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ جی تلاوت شروع کیجئے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم 30 ہے یا 31 ہے یہ جناتن سے؟ اچھا ایک سیکنڈ، نہیں یہ 30 آیت نہیں ہوئی نا اپنی، کل ہم نے آپ نے تلاوت کیے تھے مگر ہوئی نہیں تھی، تو 30 سے وقیل الذین اتقوا ماذا۔ اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذین احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين صدق الله العظيم جزاکاللہ خیر، بارک اللہ فی علمک و صالح عملک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں آپ کی صلاحیتوں میں برکت ڈالے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلے الحمدللہ اپنا 29 تک آیت جو تھی وہ ہو گئی تھی کل، ہاں، اور اس میں ہم لوگوں نے متکبرین کے بارے میں ساری باتیں دیکھے، 3-4 بار جو ہے وہ متکبرین جو دین کے معاملے میں جو تکبر کرتے، اپنے آپ کو دیا یعنی حق بات کو نہیں مانتے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے، ان لوگوں کی بات کیے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے کی ہم لوگ آیت دیکھتے ہیں جس میں متقین کا ذکر ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 31 میں 29 ہاں آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقیل الذین اتقوا ماذا انزل، اور جب پوچھا جاتا ہے للذین اتقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی کیا، ماذا انزل ربکم، کیا کچھ اتارا رب نے تمہارے رب نے، قولوا خیرا، کہتے ہیں بہت اچھا، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ بھلائی ہے، ولدار الآخرۃ خیر، اور البتہ گھر آخرت کا بہتر ہے، وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ، اور البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقین کا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو سبحان اللہ، اس آیت میں جو ہے یہاں دیکھیے کہ پہلے یہاں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں تکبر کرنے والوں کا ذکر تھا، جو کہ قرآن کے بارے میں تکبر کرتے تھے، دین کے بارے میں تکبر کرتے تھے، اور اسے کیا کہتے تھے، قرآن کو کیا کہتے تھے، ہم لوگوں نے کل جو پڑھا تھا اس میں وہ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے، ان کی کیا رائے تھی؟ یہ پہلے کی اساطیر باتیں ہیں۔ الاولین، وہ جی پہلو کی بات۔ یہ تو پہلو کی کہانیاں ہے نا، اور دین میں حجت بازی کرتے تھے، اس کو ماننے کے لیے نہیں، اس کو ماننے یعنی ضرور نہیں کہ یہی الفاظ کہے جائے، لیکن کسی بھی طرح سے جو ہے وہ قرآن کو ماننا نہیں چاہتے، دین کو ماننا نہیں چاہتے اور دین میں حجت بازی کرتے، ان لوگوں کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھا اور ان کی جو سزا تھی وہ ہم لوگوں نے دیکھے۔ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ یہاں متقیوں کی بات ہو رہی ہے، جو قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تمہارے رب نے تمہاری طرف کیا نازل فرمایا، تو کیا کہتے ہیں، قولوا خیرا، کہ بہت ہی اچھا ہے،
یعنی اس میں قرآن مجید کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اور صرف وہ زبان سے نہیں کہتے کہ ہاں قول و خیرہ کہ ہاں اس میں تو خیر اور بھلائی ہے، بلکہ وہ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی رہنمائی ہے کہ ہمیں بھی، یعنی جب ہم لوگ دن رات دیکھیں، ایک دن میں ہم لوگ کتنی کتنی آیات سنتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ اس کو ہم لوگ یعنی جب ہم لوگ یہ سنتے ہیں تو الحمدللہ اس کو خیر ہی سمجھتے ہیں نا، تو اس کے لیے سننے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان آیات کو اپنے دلوں میں جذب کرائے اور اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری دی گئی ہے کہ جو زبان سے بھی خیر کہتے ہیں، اس کو صرف ایسا نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں بہت اچھی بات ہے، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، بلکہ اس کے مطابق جو عمل بھی کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے یہاں یہاں اس آیت میں کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، وہ کیا ہے؟ بھلائی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یعنی جو قرآن سنتے ہیں، اس کو خیر سمجھتے ہیں، اسے اپنے دلوں میں جذب کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں جو بھی احکامات آئے اس کے مطابق عمل کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اس دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف قرآن مجید کا جو علم حاصل کریں گا اور اس کے مطابق عمل کریں گا تو صرف اس کے لیے آخرت میں ہی کامیابی ہے، نہیں، بلکہ ان کے لیے دنیا میں بھی بہت سی خیر اور بھلائیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ایمان لا کر جو نیک عمل کرتے ہیں بھلائی ہے، اور ان کے لیے، اور آگے دیکھیے وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر، اور ان کے لیے آخرت میں بھی خیر ہے۔ تو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ دونوں بھی خیر نصیب فرمائے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرمائے قرآن مجید کے ذریعے، اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عذاب نار سے محفوظ رکھے۔ اور دیکھیں اسی کی آیت میں ایک اور بھی آیت آتی ہے قرآن میں، من عمل، سورہ نحل آیت نمبر 97 میں انشاءاللہ یہ آئیں گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حیاة طیبہ، کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اور پھر وہ ایمان لانے والا ہوگا، تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اس دنیا میں پاکیزہ یعنی آرام والی زندگی گزارنا نصیب کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اور ان کے لیے کیا ہے پھر؟ وَلَنِعْمَتْ دار المتقین، اور ان کے لیے جو ہے وہ ایسے متقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ نعمت دار المتقین، یعنی البتہ کتنا اچھا گھر ہے متقین کے لیے، یعنی دنیا میں بھی خیر اور بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بہت اچھا گھر ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں آیا تھا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکاری ہے، قلوب منکر، ان کی بات آئی تھی اس میں، اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، تو یعنی جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے تو وہی لوگ جو ہے وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جس کے دل میں خوف ہوگا تو وہی لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم لوگ جب آیت 22 پڑھے تھے تو وہ کیا تھا کہ جن کے دل انکاری ہے وہ آخرت کو نہیں مانتے، یعنی جن کے دل انکاری ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور آخرت پر یقین کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ قرآن اور سنت کی ہر بات کو درست سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ یہاں جو بات آئی ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، تو اسی طرح سورہ یونس میں بھی آتا ہے الذین احسنوا حسنہ و زیادہ، وہاں زیادہ کا بھی لفظ ہے، یعنی جو لوگ جنہوں نے اچھائی کی تو ان کے لیے اچھائی ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، اور زیادہ کیا ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ کون بتائیں گا یہ زیادہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کا ہو چکا ہے سورہ یونس، یہ جو زیادہ یہاں جو بات آئی ہے نا سورہ یونس میں الذین احسنوا حسنہ و زیادہ، تو یہ زیادہ کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مطلب خزانے ہیں اس کے پاس، دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا جی دیدار بارک نصیب ہوگا۔ اللہ، جی بارک اللہ فی علمک و صالح عملک و اخلاصک، گلاس اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جو خیر اور بھلائی کریں گے تو ان کے لیے خیر ہے دنیا میں بھی، وہ زیادہ یعنی جنت ہے،
اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب فرمائے. تو اس میں جو تھا وہ زیادہ کی بات تھی. اور یہاں جو حسنہ کی جو بات کی گئی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسنہ یعنی کوئی یہ سمجھے کہ ہاں بہت سی مال و دولت نصیب ہوں گی ان لوگوں کو، یا بہت دنیا کی رونقیں نصیب ہوں گی تو وہ حسنہ ہوا. دنیا کی جو یہاں جو بات آئی نا حاضر دنیا حسنہ، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ہاں بہت ان کو دنیا کی مال و دولت ہی نصیب ہو رہی ہے یا بہت رونقیں دنیا کی ہی مل رہی ہے. بلکہ یعنی یہ ساری چیزیں تو جو ضروریات ہے وہ تو اللہ تعالیٰ عطا کریں گا، لیکن جو زیادہ بڑی چیز ہے نا وہ ہے دل کا سکون. سبحان اللہ، دل کا اطمینان اور دل کی جو خوشی. تو ہم سب اپنے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں جو اب اس وقت ہم لوگوں کی ہے وہ، اور جب ہم قرآن کے طالب علم نہیں تھے، چاہے دنیا کا ہر چیز اپنے پاس تھی، مگر کیا یہ سکون جس طرح سے ابھی سکون ہے وہ ہم لوگوں کو میسر تھا؟ بتائیے، آپ اپنا اپنا دل کا جائزہ لیجئے اور بتائیے کہ کب ہم لوگوں کے دل کو سکون ملا ہے، کب خوشی ملی ہے؟ نہیں میم، ابھی میم پہلے نہیں تھا. جب سے نہیں قرآن تھا کے میم. طالب جب علم سے بنے قرآن ہیں کے تب سے طالب علم بنے. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. تو دل کی کیفیت جو ہے نا، یہ جو دل کا سکون ہے یہی جنت ہے. دنیا کی جو جنت ہے نا، وہ امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جنت انہی لوگوں کو نصیب ہوں گی جسے اس دنیا میں جنت نصیب ہوں گی. اور اس دنیا کی جنت کیا ہے؟ دل کا سکون، اطمینان قلب. اور وہ کس سے ملتا ہے؟ ایمان سے. الحمدللہ. تو جس کو دنیا میں یہ نصیب نہیں ہوا، اور یہ بہت یعنی پریشان ہونا ایک اور بات ہے، لیکن ہمیشہ پریشان رہنا یہ کم ایمانی کی نشانی ہے. یعنی پریشان ہونا تو انسان کی یہ ہے کہ چلو انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہ پہنچتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ جو پریشان رہنا ہے نا، ہمیشہ پریشان رہنا، دل بے سکون میں رہنا، تو وہ ایمان کی یعنی کمزوری کی علامت ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، یعنی جیسے بھی حالات ہو، جو بھی چھوٹی موٹی جو بھی پریشانیاں ہیں، مگر دل کنٹینٹ ہے، سیٹسفائی ہے. الحمدللہ. تو یہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ حسنہ ہے، بہت زیادہ بڑائی ہے. الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، اطمینان، سکون قلب. یعنی پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ گھبرا نہیں جاتے اور وہ جزا فضا نہیں کرتے، بلکہ اطمینان سے رہتے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے. تو یہ آیت سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ کس طرح سے جو لوگ قرآن کو بھلی بات سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان کو کیا نصیب ہوگا؟ جلدی سے بتائیے اس آیت کے روح سے. میم اور دنیا میں آخرت بھی میں حسنہ بھلائی. اور آخرت میں بھی حسنہ بھلائی، جی بالکل. اور اپنے جزاک رب اللہ. کا مطلب دیدار بھی نا، جیسے کہ جی سورہ یونس میں آپ نے رب کہا. کا جی دیدار جی اور دل بالکل. کا سکون اور اطمینان. جی الحمدللہ. جی تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے لوگوں میں شامل کرے، اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. تو یہ سب کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقین لوگوں کے لیے. اللہم آتی نفسی تقواہا و زکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. چلے آگے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 31. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار. جنات عدن باغات ہمیشہ کے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے ان میں، تجری من تحتہا الانہار جن کے نیچے بہتی ہے نہریں، لہم فیہا ما یشاءون اور ان کے لیے ان کے لیے اس میں ہوگا وہ جو چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین. اسی طرح بدلہ دے گا اللہ متقین کو. دیکھیں سبحان اللہ، پہلے جو آیت تھی جن میں جہنمیوں والوں کا ذکر تھا، تکبر کرنے والوں کا، جہنمیوں کا ذکر تھا، اس میں بار بار کون سی صفات کا ذکر آ رہا تھا؟ جلدی سے بتائیے. متکبرین کا میم. تکبر کا، بار بار تکبر کا ذکر آ رہا تھا.
اور یہاں دیکھیے بار بار کن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے؟ متقین کا مان یہ متقین کا، تقوی اختیار کرنے والوں کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے لیے جو پیش کیا جائے گا، ان کے لیے دنیا میں جو خیر ہے، ان کے لیے جو آخرت میں خیر ہے اس کے بارے میں، اور موت کے وقت جو ہے وہ سب باتیں یہاں آ رہی ہے۔ تو سبحان اللہ، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ آیت اور نیکسٹ جو آیت ہے اس میں بھی یہ اسی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو تقوی کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جزا رکھی ہے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے آیت میں یہ دیکھیں جلدی سے، آیت میں یہ دیکھیں جنات عدن، یعنی ہمیشہ کے باغات، پرماننٹ ریزیڈنٹ، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی نکالیں گا نہیں کبھی انسان، یعنی کسی کو بھی، وہاں ہمیشہ کے جو ہے وہ باغات ہے اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ لہم فیہا ما یشاءون، اور وہاں ان کی ہر خواہش جو وہ چاہیں گے وہ ان کو مہیا ہوں گی، وہ ان کو ملیں گی، جو بھی وہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، وہ ان کو مل جائیں گی، چاہے پھر وہ کوئی بھی تمنا ہو۔ اور پھر تیسری بات جس کا ذکر آگے کی آیت میں ہے، یقولون سلام علیکم، اور مرتے وقت جو ہے وہ روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو وہ ان کو سلام کہیں گے اور جنت کی بشارت دیں گے، اس کا ذکر جو اس کے نیکسٹ آیت میں۔ تو دیکھیے یہ تین جو ہے وہ انعامات ہے، یعنی ان آیات کے ذریعے، اس کے علاوہ بھی بہت سے انعامات ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو متقی پرہیزگار بنائے، اور ہم سب کا یعنی، اور تقوی جو ہے وہ کہاں ہے؟ تقوی کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ دل میں ہے۔ ہم دل میں ہے۔ جی بالکل، التقوی ہا ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے کیا فرمایا تھا؟ تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، یعنی دل جو ہے وہ مرکز ہے۔ تو ہم سب کو اپنا اپنا دل چیک کرنا چاہے کہ اس میں کوئی برائی تو نہیں آئی کسی کے لیے، کسی کے خلاف حسد، بغض، اناد، یہ سب چیزیں جہاں رہیں گی وہاں اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے رہ سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رہے گا تو وہ اپنے دل کو ہمیشہ پاک، یہ بات نہیں ہے کہ اس کے دل میں کبھی برائی نہیں آئیں گی، برائی آئیں گی بھی تو اس کو کلین کرنے کی کوشش کریں گا، صاف ایک دم پاکیزہ صاف کرنے کی کوشش کریں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی متقی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ جو یہاں جو بات آئی ہے نا کہ جو وہ ان کا دل چاہیں گا، تو سورہ زخرف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اس سے ہی ملتی جلتی آیت آتی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور یہاں کیا بات آئی ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 71 میں، اور وہاں جو جی چاہیں گے، جو آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا، یعنی ایک تو جو ان کا دل چاہیں گا، جو ان کا نفس چاہیں گا وہ ملیں گا، اور جو ان کی آنکھوں کو دیکھنے اچھا لگے گا نا تو وہ دیکھ بھی سکیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھیں، اور اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہوں گے، یعنی تین چیزوں کا یہاں، یعنی جو دل چاہیں گا وہ، جو تم دیکھنا چاہو گے، جو تمہارے آنکھوں کو اچھا لگے گا وہ۔ یہاں تو دنیا میں تو ہم لوگوں کے اوپر ریسٹرکشن ہے نا، پابندی ہے نا کہ بھئی یہ نہیں دیکھو، وہ نہیں دیکھو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، مگر وہاں جنت میں جو جی چاہے وہ کر سکتے ہیں ہم۔ تو دنیا میں لیکن یہ کن لوگوں کو پھر نصیب ہوگا؟ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑیں گے، اپنی نظر کو حرام دیکھنے سے بچائیں گے، تو ان لوگوں کو یہ سب نصیب ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور یہ جو ہے وہ جنت میں جو بھی چاہیں گا، جو آنکھوں کو اچھا لگے گا، اس وقت مل جائیں گا جب ہم دنیا میں، یعنی ان لوگوں کو یہ ملیں گا جب دنیا میں ہم لوگ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کریں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری خواہشات ہوتی ہے نا کہ کچھ کرے، کچھ دیکھے، کچھ یہ، تو لیکن جو دنیا میں اپنی خواہشات کو قربان کریں گا تو ان لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کیا ہے؟ جو وہ چاہیں گا وہ ملیں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ اپنی مرضی کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانے، اپنی خواہشات پوری کرتے رہے، اپنی خواہشات کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے، جو اس کی خواہش ہو رہی وہ پہنے، جو اس کی خواہش ہو رہی ہے وہ دیکھے، جو اس کی خواہش ہو رہی ہے وہ بولے، اور پھر جنت میں بھی اس کو اپنی مرضی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بلکہ دنیا میں اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا تو پھر جنت میں ان کے لیے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں، پھر ان کے لیے اللہم اجعلنا منہم، کہ وہاں وہ جو وہ چاہیں گے وہ انہیں ملیں گا۔ اور آگے جو آیا نا کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح بدلا دیں گا اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والوں کو۔ اور یہاں یہ ہو چکا اپنا، ایک بار پھر سے بتانا چاہیں گے کہ یہی کہ پچھلی آیت میں بار بار تکبر کرنے والوں کا ذکر آیا تھا، ان کا انجام بتایا گیا، دنیا میں ان پر جو عذاب آیا
کس طرح سے آیا وہ بھی یعنی بتایا گیا کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. ایسی جگہ سے ان کے اوپر عذاب آیا تکبر کرنے والوں کا, کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا اور دوسروں کو حقیر سمجھا, ان لوگوں پہ ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اور مرتے وقت ان کا جو صورتحال ان کے ساتھ پیش آئی وہ بتایا گیا, اور پھر جہنم کی خوشخبری ان کو مرتے وقت ہی جو سنائی گئی اس کا ذکر ہے, اور قیامت کے ہمیشہ کے عذاب کا ذکر ہے. اور ابھی ان آیات میں ہے اس کے اپوزٹ میں یعنی تکبر کے اپوزٹ تقویٰ کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے, اور وہ سب ہوں گا جو وہ چاہیں گے. اور آگے کی آیت میں ہے کہ موت کے وقت ان کے جو حالات پیش آئیں گے نا, جو فرشتے آ کر ان کو جنت کی بشارت دیں گے, اس کا ذکر ہے آگے کی آیت میں. وہ ہم لوگ ابھی دیکھتے ہیں آیت نمبر 32. آیت نمبر 31 سمجھ میں آ گیا نا, یہ 32 اسی کا سیم کنٹینیوشن ہے. یہ الذین تتوفاہم الملائکۃ, کہ وہ لوگ فوت کرتے ہیں انہیں ان کو فرشتے طیبین, وہ پاک صاف ہوتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. یقولون سلام علیکم, وہ کہتے ہیں سلام ہے تم پر. ادخلوا الجنت, داخل ہو جاؤ جنت میں. بما کنتم تعملون, بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے ہیں. بہت ہی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بھی خاتمہ اسی طرح کرے کہ جب وہ فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں, کن لوگوں کی؟ طیبین, جو پاک صاف رہتے ہیں. یہاں جو طیبین جو ہے نا اس کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ تو یا با, جسمانی آلودگی سے پاک صاف, جن کے جسم, روح, خیالات, ہر چیز پاک صاف, جس طرح کے شجر طیبہ کا ذکر آیا نا اسی طرح. اور پھر ان کے دل صاف اور شفاف ہوتے ہیں, حسد سے, منافقت سے, بغض سے, عداوت سے, شک سے, دنیا کی محبت سے پاک ہوتے ہیں, اور جو گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں میں شامل کرے کہ ہمیشہ ہم لوگوں کو جسمانی طور پر بھی پاک صاف رہنے والا, اور قلبی, روحانی, دماغی, ہر طور سے پاک صاف رہنے والوں میں شامل فرمائے. کیونکہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارا مال نہیں دیکھتا, بلکہ وہ تو اعمال اور دل دیکھتا ہے. یعنی دل میں کسی کے کتنا تقویٰ ہے, کیا ہے, اللہ کا خوف ہے, نہیں ہے, تو وہ دل دیکھتا ہے. تو اور اس کے بارے میں اور بھی آتا ہے نا قرآن میں کہ وَلَا يَنْفَعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے مال اور اولاد نہیں دیکھیں گا, وہ دیکھیں گا کہ کون سلامت دل لے کر آئے. تو سب آج یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے دل کا جائزہ لیجئے. اگر دل میں کچھ خرابی ہے تو یہاں اسی مجلس میں اس کو نکالنے کی دعا کیجئے. کوئی بھی اگر کسی کے دل میں پرائیڈ ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں, اس بات کا کسی میں ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے. اگر کسی کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے تو حسد نکالنے کی کوشش کیجئے. جو بھی برائیاں ہے, منافقت ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف رکھے, اور ہم سب کے اہل و عیال کے بھی دلوں کو صاف شفاف رکھے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ادخل الجنت بما کنتم تعملون. تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا کہا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. تو اس سے بات سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت ہی یعنی انسان کو اپنی جزا اور سزا, موت کے پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت ہی انسان کو اپنی جزا سزا اور جنت اور جہنم نظر آئیں گی. حالانکہ کوئی بھی سوچیں گا کہ ایسے کیسے, کہ ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں, تو کیسے پتہ چلے گا. تو دیکھیں وہ حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کہ قبر یعنی قبر جو ہے وہ باغ کے جنت کے باغ کا ایک یعنی باغوں میں سے ایک حصہ ہے, یا تو جہنم کے گھڑے میں سے ایک گھڑا ہے. یعنی قبر میں ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے, اور اسی طرح جب فوت ہوتے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کہاں جانے والا ہے. اس کے لیے کیونکہ فرشتے ہیں جو ہے وہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں نا, جو نیک ہے, متقی ہے, اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے, ان کو روح قبض کرتے وقت ہی فرشتے خوشخبری سناتے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی طرف چلو. اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہے تو ان کو یہ بشارت دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کی طرف چلو. تو یعنی
روح قبض کرتے وقت ہی ان لوگوں کو جو ہے وہ یعنی تمام لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر اس کا ذکر دیکھیں وہ سورہ حامیم سجدہ کی بھی بہت بار اپنی آیت ہو گئی ہے 30 سے 32، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ تم خوف کرو اور نہ غمناک ہو بہشت یعنی کہ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، خوشی مناؤ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہے۔ دیکھیں یعنی مرتے وقت ہی یہ خوشخبری دی جاتی ہے، اور دیکھیں سبحان اللہ فرشتے کتنے پیار سے یہ جو ہے وہ روح قبض کرتے اور کیسے دلاسا دیتے ہیں مرنے والوں کو۔ تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کی روح بھی جو ہے وہ اسی طرح نکلے اور اچھے فرشتے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آئے ہم سب کے لیے، جب روح قبض اور ہم سب کے لیے بھی، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے بھی، ہے نا، اور سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور پھر اسی طرح یہ جو اس کی بات آئی ہے نا کہ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ادخلوا الجنت بما، نہیں یہ نہیں، اس سے پہلے والا جو ہے نا، تو اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے اور وہ ہماری بہت فیوریٹ حدیث ہے، ہم وہ ضرور آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے۔ آیت نمبر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے اور فرشتوں سے سوال جواب ہو چکتے ہیں تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہوتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے ایسے آرام اور مسرت سے سو جاؤ جیسے ایک نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یعنی ہم لوگوں کو ڈر لگتا ہے نا کہ ہاں قبر میں کیا ہوگا اور کیا نہیں، تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے نفس کو قربان کریں گے اور دین کا علم حاصل کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، تو ان کے لیے دیکھیں قبر میں بھی جو چھوٹی سی جگہ ہم لوگوں کو نظر آتی ہے وہ اتنی ہو جائیں گی جہاں تک نگاہ جاتی ہے، اور پھر ان سے کیا کہا جائے گا کہ جس طرح سے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس طرح سے سو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اور پھر یہ مگر کن لوگوں کو یہ نصیب ہوگا یہ قبر کا آرام، کہ جو دنیا میں بھی سوتے رہتے ہیں ان لوگوں کو؟ نہیں میم، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متقی لوگوں کو، احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اچھا اور صحیح ہے جواب، اور جو اللہ کے کام کے لیے جو اللہ کی رضا نیکیوں کے لیے میں اپنے آپ کو نیکیوں میں کھپاتے سبق ہیں، کرتے ہیں، نیکیوں میں جو سبقت کرتے قربان ہیں، کرتے ہیں یہاں پر، جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اللہ کو۔ جی یہاں دیکھیں بات آئی نا کہ قبر میں آرام سے سو جانا، تو یہاں پھر دنیا میں کیا کرنا ہوگا اس کو؟ سونا نہیں ہے، یہاں پہ ہمیں رونا ایکٹیو نہیں، رہنا ہے۔ جاگیں، مطلب اللہ کی رضا کی خاطر بھاگنا ہے، قربانی کرنی جی قربانی دینی بس، ہے، حدیق جی کہ اپنے الخیرات۔ آرام کی، یعنی سونا نہیں، ایسا نہیں بالکل سونا نہیں، سونا بھی ہے کیونکہ سوئیں گے نہیں تو پھر اپنے نفس کا حق کیسے ادا کریں گے نا، مگر یعنی کہ قربانی دینی ہے، اپنے نفس کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم لوگ اپنا آرام قربان کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو پھر وہاں تو سونا ہی سونا ہے آرام سے، ہے نا، انشاءاللہ قبر میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنے والا بنائے۔ اور اس آیت میں نیک عمل، اور یہاں جو بات آئی نا دیکھیں ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں بوجہ اس کے کہ تم جو عمل کرتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا اس کے بارے میں، وہ آیت بھی پڑھ چکے ہیں اور وہ حدیث بھی پڑھ چکے ہیں کہ جنت میں کیا کوئی کسی اپنے عمل کی وجہ سے جائیں گا یا کس وجہ سے جائیں گا؟ بتائیے۔ نہیں میم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے، اللہ اللہ کی رحمت۔ ہاں سبحان اللہ۔ دیکھیں وہ ہم لوگ حدیث پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، بخاری اور مسلم میں جو آئی ہے کہ یہ بات اچھی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بات یعنی یہ اس کا حصہ ہے، اچھی طرح سے جان لو کہ تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائیں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، یہاں جو کہا جا رہا ہے نا
کہ بما کنتم تعملون بوجہ اس کے تم عمل کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں جائے گا، بلکہ جائیں گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اس کی رحمت اسی سے جن کھینچی کاموں سے آتی ہے۔ اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے وہ جی کام کرنے ہیں ہمیں۔ جی جی بالکل صحیح، تو ہمیں اعمال کرنے ہوں گے ایسے کہ جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو، یعنی جب تک ہم نیک اعمال نہیں کریں گے اللہ کی رحمت نہیں پا سکتے۔ اگر کوئی برے اعمال کرے گا تو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوں گی؟ نہیں نصیب ہوگی نا۔ تو یہ ہم لوگوں کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے، تو کہ ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کن لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ دیکھیں پیچھے ہم لوگ وہ اسائنمنٹ بھی آپ لوگ کر چکے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے محسنین کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، اور کتنے یعنی تمام جو نیک اعمال ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اسألک الفعل الخیرات و ترک المنکرات۔ چلے یہاں تک آیت سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہاں جی میم جی الحمدللہ۔ میم الحمدللہ۔ آگے آیت دیکھتے ہیں۔ هل ينظرون نہیں وہ انتظار کر رہے الا مگر ان یہ کیا تأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس ملائکۃ فرشتے، او یاتی یا آ جائے امر ربک تیرے رب کا فیصلہ، کذالک اسی طرح فعل الذین کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ اور نہیں ظلم کیا تھا ان پر اللہ نے، ولیکن لیکن کانوا انفسہم لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے۔ ابھی یہاں دیکھیں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یا اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کی بات نہیں مانتے اور حق کا انکار کرتے ہیں، اور حق کا انکار کرتے ہیں، اور آگے کی بھی آیت کنٹینیوشن ہے وہ بھی ہم ساتھ میں ہی پڑھتے، فَأَصَابَهُمْ تو پہنچی ان کو، آیت نمبر 34 دیکھیے، تو پہنچی ان کو سیئات برائیاں، یعنی جو برا عمل کرتے تھے نا اس کی جو وبال تھا وہ سیئات برائیاں، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانو جو تھے وہ بھی یستہزئون ساتھ اس کے مذاق اڑاتے۔ تو یہ دونوں آیت میں یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پیغمبر کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں بلکہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور دین والوں کا اور پیغمبروں کا کی مذاق اڑاتے ہیں، ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ان لوگوں کیا اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے کہ ان کے پاس فرشتے آ جائے، یعنی فرشتے آ جائے تو فرشتے کب آتے؟ ایک تو موت کے وقت آتے ہیں، پھر عذاب لے کر آتے اور رحمت وغیرہ بھی لے کر آتے، مگر یہاں جو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ فرشتے آ جائے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ہے، یہاں جو ہے نا ان تأتیہم الملائکۃ، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے، موت کے فرشتے یعنی آئے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور یہاں جو آگے ہے او یاتی امر ربک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، امر ربک یعنی تیرا فیصلہ، تیرا رب کا فیصلہ یعنی عذاب، یعنی یا تو ان کو موت آ جائے اور یا تو ان پر عذاب آ جائے، تو وہ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بات ہوں گی تب ہم ایمان لائیں گے، تب ہم جو ہے وہ پیغمبروں پر ایمان لائیں گے، دین میں داخل ہوں گے، یا دین والوں کی مخالفت نہیں کریں گے، وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہی بات ہے کہ جو لوگ بھی حق کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے، کیا وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے کہ فرشتے یعنی فرشتوں کا جو موت لے کر آنے والے ملک الموت ان فرشتوں کا انتظار کر رہے، یا اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے؟ اور آگے جو بات آئی نا کذالک فعل الذین من قبلہم، یعنی اسی طرح جو یہ لوگ کرتے تھے نا، اسی طرح یعنی ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کیے، یعنی مشرکین مکہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، مخالفت کرتے تھے، اسی طرح پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، کفر اور شرک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلت کے عذاب میں مبتلا کیا۔ یہاں جو ہے نا من قبل
تو اللہ تعالیٰ نے کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح پہلے لوگوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ انہیں عذاب، ذلت والے عذاب میں مبتلا کیا، اور فرشتے ان کے پاس عذاب لے کر آئے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یعنی یہ جو ہے جو ان کے اوپر عذاب آیا ذلت اور رسوائی والا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے لیے ان کے پاس کتابیں بھیجی، پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، ان کی مخالفت کی، ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور انہوں نے حق کو جھٹلایا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا۔ اور یہاں جو بات آئی ہے نا، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی گھیر لیا ان کو جو تھے وہ ساتھ اس کا مذاق اڑاتے، تو اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ یعنی ان کے اعمال، جو برے اعمال تھے، انہوں نے اس کو اس میں جو ان کی برائیاں تھی، جو ان کے اعمال کے جو وبال تھے، اس نے ان کو گھیر لیا۔ تو یہاں اس کا دوسرا معنی ہے کہ یہ جو رسول کا جو انکار کرتے تھے، وہ اسی طرح کس کا انکار کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی بات کرتے تھے کہ عذاب آئے گا، یعنی جب رسول کہتے تھے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کیا مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر عذاب ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیجتے۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے، یعنی اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، وحاق بہم جو ہے نا، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، تو ان پر عذاب، اس عذاب نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، پھر اس سے بچاؤ کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ یہاں یہی بات آئی ہے۔ پھر آیت نمبر 35 دیکھتے ہیں، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما عبدنا، نہ ہم عبادت کرتے، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، کسی چیز کی، نحن ہم، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من دونہ، اس کے سوا، من شیء، کسی چیز کو، کذالک فعل الذین من قبلہم، دیکھیں بار بار یہ بھی آ رہا ہے، کذالک فعل الذین من قبلہم، یعنی پہلے لوگ بھی ویسے ہی کرتے تھے جیسے یہ لوگ کر رہے، اور آج بھی دیکھیں سبحان اللہ، اتنے سال ہو گئے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک وہی حال ہے، وہی رویہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اور دین کو پھیلا کے گئے، اور دین کو یعنی راسخ کیا، اور تمام جو احکامات سب بتائے، اس کے باوجود بھی قرآن اور سنت کی تعلیمات پوری پہنچائی، اس کے باوجود بھی وہی جو مشرکین مکہ جو بدعت، جو شرک کرتے تھے، آج بھی وہی اپنے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے۔ اس کے لیے یہاں بار بار آتا ہے نا، کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، چلے پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں کیا بات آ رہی ہے، بہت امپورٹنٹ یہ بھی آیت ہے، اور یہ بھی اکثر، یعنی یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں، پہلے ہم لوگ اس کا یہ دیکھیں گے کہ یہاں مشرکین کے خیالات کا ذکر ہے، کہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعض اوقات جب وہ اپنی غلطی کا احساس انہیں ہو جاتا، تو ہوتا ہے کہ انہوں نے شرک کیا، تو بھی وہ قبول نہیں کرتے، یعنی وہ اپنی جو غلطی ہے نا، جو وہ شرک کرتے، وہ قبول نہیں کرتے تھے، اور کس طرح سے وہ جھٹلاتے تھے اور عذر بہانے پیش کرتے تھے، اور کیا وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی اور نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، اور نہ ہی ہم حلال چیز کو حرام قرار دیتے، جیسے بحیرہ، صائبہ، اور وہ سب جو پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا سورہ انعام میں، تو وہ سب حرام نہیں کرتے۔ تو یعنی ان لوگ وہ ایسی کیوں بات کرتے کہ وہ اس طرح سے یعنی اپنی اس گمراہی کو، اپنی اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دیتے تھے، جس طرح سے شیطان نے کہا تھا نا کہ بوجہ اس کے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو یہ شیطانی رویہ ہے کہ کوئی بھی برائی کرنا، شرک کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پھر روک دیتا ہم کو، اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، اس کا مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جو ہے اپنے، یعنی اس طرح سے وہ اپنے گناہوں کو درست ثابت کرنے کی
کوشش کرتے. اور ان کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ کام جو ہے وہ پسند نہیں تھا، یعنی ہمارا جو شرک کرنا وہ پسند نہیں ہے، تو ہمیں پھر نہ کرنے دیتا، یعنی ہمیں روک دیتا اور ہمیں فوراً سزا دے دیتا. تو اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا. اچھا یہ آپ پہلے اتنی بات سمجھ لیجئے کہ آج بھی جو لوگ ہیں نا وہ دنیا میں اسی طرح کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ، اس کا ذکر پیچھے ہم نے بتایا ہے کہ وہ آج بھی یہ جو جس طرح سے پہلے لوگ کرتے نا كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی تقدیر اور مشیت کو اپنے کفر اور شرک کا بہانہ بنایا تھا. پہلے کے لوگوں نے بھی کیا کیا تھا، تقدیر کو، یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہوتا ہے نا، تو اس کو مشیت اور اپنے کفر، اللہ کی تقدیر اور مشیت کو اپنے کفر اور شرک کا بہانہ بنایا. اسی طرح آج بھی جب آج ہم لوگ کسی کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ، نماز پڑھو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں اللہ چاہیں گا، اللہ جب ہم کو ہدایت دیں گا تب ہم پڑھیں گے. یا تو کوئی بھی نیکی کے کام کی طرف ہم لوگ جب لوگوں کو بلاتے ہیں نا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جب اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیں گا. آپ لوگوں نے سنے اس طرح کے آنسر؟ جی میم جی ہے نا کہ بولتے کیا ہیں اس کہتے ہیں طرح سے کہ ہاں کہ یہی جب اللہ کہ تعالیٰ ہمیں ہاں ہاں ہدایت دیں بالکل گا. ہدایت دینی ہوگی تب ہدایت دے دیں گے، تب ہم صحیح راستے پر آ جائیں. ہاں دیکھیے تو یعنی وہ اپنا جو گناہ ہے وہ کس کے اوپر ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر، تقدیر پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم کو نہیں چاہتا. تو کس طرح سے دیکھیں ایسی ہے نا. اور پھر جب وہ شرک سے بھی جب روکا جاتا ہے نا لوگوں کو، تب بھی اس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یا شرک سے ہم کو ہمیں شرک سے روک لیتا. اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر جو ہے ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یعنی جب وہ جاتے ہیں نا مزاروں پر، چاہے وہ اجمیر ہو یا کہیں، تو اگر ہم لوگ ان کو روکنے کی، آپ لوگوں نے یہ مشاہدہ کیے ہوں گے، جب ہم لوگ روکنے کی کوشش کرتے نا تو وہ کہتے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر تو ایک پتا اور ایک چیٹی نہیں ہل سکتی، تو ہم لوگ جو وہاں جا رہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بلیم کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم ہدایت پر آئے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ہدایت پر آ جاتے تھے. تو اس طرح سے جو یہی بات یہاں کہی گئی ہے. یہ سمجھ میں آئی اتنی بات کہ کس طرح سے وہ کرتے تھے اور آج بھی لوگ کرتے ہیں؟ کسی کے پاس اگزامپل ہے تو بتائیے اس کا، کہ جب لوگوں کو برائی سے روکا جاتا ہے تو کیا جواب دیتے ہیں؟ جیسے ابھی یہ بات آئی تھی وہ، ہاں وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ وہ بیعت کی ہے کسی سے. جی وہ دل کی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ کسی سے بیعت لے کے ان کو نماز نہیں پڑھے تو بھی معافی ہے. اچھا دیکھیں نہیں، یعنی کہ اپنا غلطی خود کرنا، گناہ خود کرنا، اور پھر اس کو کس کے اوپر ڈالتے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر. کہ یعنی یہ تقدیر، یعنی یہ جو تقدیر، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک انسان کی تقدیر بنائی ہے اور ہر ایک انسان کو آزادی بھی دی ہے نا کہ وہ چاہے تو سیدھا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو غلط اختیار کرے. تو وہ خود غلطی کرتے اور اپنی غلطی کی سزا، یعنی اپنی غلطی کا یہ کس پر ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈالتے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم برائی کرتے ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہم نیک کام کرتے، جب اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیں گا تب ہم کریں گے، اس طرح سے کہتے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے. تو اس کے جواب جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا کام تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام صاف صاف اور واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور وہ اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں سے برائی کی طاقت کو سلب کر لے، یا اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو زور زبردستی سے ہدایت کی طرف لائے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جو وہ کہتے تھے نا کہ ہاں اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں روکتا حلال کو حرام کرنے سے، ہم کو شرک کرنے سے. تو اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ تو کتابیں بھیجیے، پیغمبر بھیجے، اور پیغمبر نے جو ہے وہ اپنے پیغام پہنچا دیے، لیکن زبردستی نہیں کسی پہ کر سکتا پیغمبر بھی کہ بھئی زبردستی اس کو روکو برائی سے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہم حلال کو حرام کرتے. تو اگر اللہ کو ہمارا کام ناپسند تھا تو ہم کو کیوں نہیں روکتا؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیج کر تمہیں
شرک اور غلط کاموں سے روکنے کی کا بندوبست کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، اور یہ مشیت کی اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے نا اس کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو روکے کہ نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ سب کو ہدایت دے دیتا، کوئی بھی پھر غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا، کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ہدایت پہنچانے کا جو ذریعہ تھا وہ بھی ہدایت پہنچا دی، اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے کہ چاہے تو اپنے اختیار سے نیک کام پر سیدھے راہ پہ چلے، یا چاہے تو برے راستے پہ چلے۔ تو یہاں یہی بات ہے، تو ان کا یہ جو کہنا ہے نا، جو پہلے لوگ کہتے تھے وہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، شرک کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو ہم یہ کرتے ہی نہیں، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو اس طرح سے بات کرنے سے، جو اور یہ جو ہے وہ شیطانی رویہ ہے ایک طرح سے۔ چلا آیت نمبر 36 دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا اور بچو طاغوت سے، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض من حقت علیہ جن پر حق ہو گئی، سچ ہو گئی، علیہ اس پر ضلالہ گمراہی، فسیروا فی الارض پھر پس چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا اور ہر جگہ ہدایت پہنچانے کا کام کیا، اور سب رسولوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف یعنی کہ توحید کی طرف بلایا، اور طاغوت سے اجتناب کرایا یعنی طاغوت سے رکنے کی دعوت دی، جس کا ذکر سورہ الانبیاء میں بھی آتا ہے 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا یوحی الیہ لا الہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی جتنے بھی رسول جن قوموں میں آئے تو ان لوگوں نے سب نے ایک الہ کی طرف ہی لوگوں کو بلایا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور کس سے روکا؟ لوگوں کو کس سے روکا؟ دیکھیں طاغوت سے میم، طاغوت سے، طاغوت سے روکا۔ تو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ تو طاغوت یعنی کوئی بتائے گا؟ جی میم، جی ہر وہ بتائیں۔ سرکش چیز مطلب جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکے، اور مطلب دوسروں سے زیادہ محبت ہونا اللہ سے۔ جی ہر وہ سرکش قوت جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے روکے، ہر وہ معبود جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے، جو بھی گمراہی کی دعوت دیتا ہے وہ سب طاغوت ہے۔ یعنی طاغوت میں تمام چیزیں آئیں گی، یعنی صرف وہ بت نہیں آئیں گے کہ جو طاغوت ہے، یا شیطان نہیں آئے گا، شیطان کے جتنی چالیں ہیں جو غلط کام کرواتا سب آئیں گے اس میں ہاں طاغوت۔ جی ساری چیزیں اس میں آئیں گی طاغوت، چاہے پھر وہ ہو سکتا ہے کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے طاغوت جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکے ہے نا، کوئی سوسائٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی یعنی انسان بھی ہو سکتا ہے، یا شیطان بھی ہو سکتا ہے، بہت سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکے لوگوں کو، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ طاغوت میں آئیں گی۔ تو جب بھی انبیاء آئے، جس بھی قوم میں انبیاء آئے تو سب نے ایک الہ کی طرف لوگوں کو بلایا، توحید کی طرف بلایا، اور کس سے منع کیا؟ طاغوت سے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو طاغوت سے محفوظ رکھے، یعنی ہر وہ چیز سے محفوظ رکھے جو اللہ کی اطاعت سے ہم لوگوں کو روکتی ہے۔ تو پھر آگے دیکھیے کیا یہ بات کہ پھر ان میں سے کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، یعنی جب انبیاء آئے قوموں میں تو کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ ایمان لائے، اور کچھ لوگوں پر جو ہے وہ گمراہی سچ ہو گئی، ان پر چسپاں کی گئی، ان پر سچ ہو گئی گمراہی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، رسولوں نے توحید اختیار کرنے کی تعلیم دی، پھر جس نے مانا تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جس نے رسولوں کی بات مانی اور اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فلاح اور کامیابی کی راہ کھول دی، انہیں ہدایت نصیب فرمائی، کیونکہ وہ ہدایت چاہتے تھے
اور جس نے رسولوں کی بات نہیں مانا، اس نے اپنے لیے گمراہی کا راستہ پسند کیا، تو وہ گمراہی کے نتیجے میں تو گمراہ یعنی ان کا پھر وہ کیا ہو گئے کہ گمراہ ہو گئے، یعنی دنیا اور آخرت میں وہ گمراہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور گمراہی کا، اور یہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور گمراہی کا قانون ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، جب سامنے کسی کی ہدایت آتی ہے اور جو اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو طلب نہیں کرتا اور جب سامنے آتی ہے تو اس کا، جب ہدایت کی بات سامنے آتی ہے اور وہ انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں یہی بات آئی ہے کہ زبردستی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، پھر چلو پھرو زمین میں، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو کہ کس طرح سے ہوا انجام مکذبین کا۔ تو یعنی مکذبین یعنی کون؟ کہ جو جھٹلانے والے ہیں، یعنی جب انبیاء آئے، رسول آئے، ان کو توحید کی طرف بلائے، اور جن لوگوں نے منع کیا، جن لوگوں نے جھٹلایا، جن لوگوں نے مخالفت کی، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور ہم سب جانتے ہیں جو ان کا انجام ہوا وہ ہے نا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، چاہے پھر وہ قوم عاد ہو یا سمود ہو، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اور آج بھی یعنی اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی جو حق کی مخالفت کرے گا تو ان کا یہی حال ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ یعنی جس کے اندر بھی طلب سیریس ہوں گی نا، کہ سنجیدہ ہوں گا، وہ ہدایت معلوم کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی طرح سے ہدایت دے دیتا ہے، اور جس کے اندر طلب نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی جو ہے وہ کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ پھر آگے کی آیت میں کیا ہے؟ ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 37، ان تحرس، اگر تم حرص کرو، علی ہداہم، ان کی ہدایت پر، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من یضل، جس کو وہ بھٹکا دیتا ہے، وما لہم من الناصرین، اور نہیں اس کے لیے کوئی مددگار۔ دیکھیں یہاں ہدایت گمراہی کی بار بار بات ہو رہی ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے اپنے یعنی تمام انسانوں کے لیے؟ ہم لوگ پیچھے بہت بار پڑھ چکے ہیں نا، یہاں جو بات آئی ہے نا کہ ان تحرس، یعنی تم اگر حرص کرو، تو یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ آپ کتنی بھی حرص رکھو کہ لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت مل جائے۔ تحرص کا یہاں کیا مطلب ہے کہ شدت سے خواہش رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اپنے رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، تو آپ ان کی ہدایت کے لیے یا ہدایت پر لانے کے لیے کتنا بھی حرص رکھو، کتنی بھی خواہش رکھو، فائدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے حریص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب لوگ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے، کہ کیوں لوگ مانتے نہیں ہے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، توحید کی طرف، حق کی طرف دعوت دیتے تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ ماننے کے لیے نہیں تیار تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو ایسا کرتے تھے کہ جسے ہلاک ہو جائیں گے ان کے غم میں، کہ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے، اور کیوں فکر ہوتی تھی کہ وہ جہنم میں نہیں چلے جائے، تو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں کوئی جہنم میں نہیں جائے، تو یہ فکر ہوتی تھی۔ اور اس کا ذکر سورہ کہف میں بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، پھر شاید کہ آپ تو خود اپنے لیے غم سے ہلاک کرنے والے اگر یہ کافر آپ پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ تو اتنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص ہوتے تھے کہ ہم لوگ ہیں اتنے حریص اپنے ہی بھائی بہنوں کے لیے، اپنی ہی اولاد کے لیے؟ اگر نہیں تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کتنا بھی حرص رکھو ان کو ہدایت نہیں ملیں گی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے۔ تو ہم لوگوں کو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی کسی کو بھی ہدایت دینا جو ہے نا، وہ کس کا کام ہے؟ نہ پیغمبر کا کام ہے، نہ مبلغ کا کام ہے، نہ کوئی معلم کا کام ہے۔ اور والدین بھی اپنے اولاد کے لیے ہدایت چاہتے ہیں نا کہ وہ راہ راست پر آئے، تو یہ جو کام ہے وہ نہ والدین کا، یعنی اس کے لیے کوشش تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہدایت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟
پیچھے یہ ساری بات آ چکی ہے. کس کو ہدایت دیتا ہے جلدی سے بتائیے, پیچھے جو ساری بات ہدایت آئی. کی طلب جو رکھتا ہے ہدایت نا کی وہ طلب طلب کرتا ہے, جو ہدایت مانگتا ہے اللہ سے. جی بالکل صحیح, بارک اللہ فی علمکم. جو ہدایت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کوئی زبردستی کسی کو ہدایت پلائے, اور یہ بھی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو وہ ہدایت پر لا سکتے لوگوں کو. نہیں, اگر ایسا ہوتا تو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چاچا کو جن سے اتنی محبت کرتے تھے ان کو لا سکتے تھے, یا کوئی بھی, مگر کسی کو, یعنی کسی کو نہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ, یعنی دعوت تو ہر کوئی دیتا ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری کرتا ہے, لیکن ہدایت دینا جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی طلب کرتا ہے. تو یہاں سے یہی بات, اور دیکھیں ہم سب بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں نا, اور یعنی علم کے ذریعے بھی کہ کتنے انبیاء جو تھے وہ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے, مگر ان کے نہ اولاد, بعض انبیاء کا ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی اولاد نہیں ایمان لائی, وہ ہدایت پہ نہیں آئی, ان کی ازواج نہیں, ان کے بیوی نہیں یہ ہدایت پر آئی. تو دیکھیں, اور ہم میں سے بھی ہم لوگ کتنے لوگوں کو بار بار بلاتے رہتے دین کی طرف, حق کی طرف, مگر وہ, اور کتنی ان کے لیے دعائیں کرتے, کوشش کرتے, مگر پھر بھی نہیں آتے وہ لوگ. کیونکہ یہ جو ہدایت دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ اسی کو دیتا ہے جو دل سے طلب کرتا ہے. تو ہمیں لوگوں کے لیے کیا دعا کرنا چاہے کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں اپنے اہل و عیال, اپنی اولاد اور تمام مسلمانوں کے دل میں ہدایت کی طلب پیدا کرے, تبھی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. تو یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ بات پہنچانے کی ذمہ داری ہر دور میں ادا ہوئی. پھر اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا اور بھٹکتا ہے اور گمراہ ہونا چاہتا ہے تو اسے بھی یہاں آزادی دی گئی. یہاں سے یہی بات پتہ چلتی ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب سے بچانے کے لیے یہاں جو ہے نا وما لهم من ناصرین, کہ کوئی بھی جو ہے وہ مددگار نہیں ہوگا. چلے اس کے ریفرنس میں ایک سورہ الاعراف میں بھی ایک آیت آتی ہے 168, یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے, اور اسے اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اس کے ریفرنس میں یہ حدیث ہے مَن یُضِلِّ اللَّهُ فَلَا ہَادِیَ لَهُ وَيَذْرُهُمْ فِي طُغْیَانِهِمْ یَعْمَہُونَ, کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا ہے. چلے آگے آیت نمبر 38 دیکھتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ, اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی, ایمانہم, قسمیں اپنی, لا یبعث اللہ, نہیں اٹھائیں گا اللہ اسے, من یموت, جو مر جاتا ہے, بلا وعدن, کیوں نہیں, وعدہ ہے, علیہ, اس کے حق, اس کے ذمے, حقا سچا, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. تو یہاں جو ہے وہ آیت نمبر 38 سے 40 تک مرنے کے بعد جینے کی, وبعث بعد الموت کی جو ہے وہ بات ہو رہی یہاں سے. اور مشرکین, یعنی یہاں جو بات آئی ہے نا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ, کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں. تو مشرکین کس بات کی ہے, مشرکین جو ہے اور مجرمین جو ہے وہ کس بات کی قسم کھاتے تھے. تو یہاں دیکھیے آیت میں ہی دیکھیے مشرکین اور مجرمین یہ قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ, اور پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے بعد نہیں اٹھائیں گا. اور وہ ایسی قسمیں کیوں کھاتے تھے, کیونکہ وہ کیا کہتے تھے, اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ قرآن میں گزر چکی, کیونکہ وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے, جب ہم ہڈی سے ارگل جائیں گے تو کیا مٹی میں مل جائیں گے, تو اس کے بعد کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو انہیں یہ کام جو ہے وہ بہت مشکل اور ناممکن لگتا تھا. تو اللہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا کہ کسی کو جو ایک بار بغیر کسی چیز کے جو ہے وہ کسی کو یعنی انسان کو پیدا کر سکتا ہے. تو ایک مردہ انسان کو جو مٹی میں مل بھی گیا ہے, پانی میں بہہ بھی گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. لیکن جو ایمان نہیں رکھتے, جو شرک کرتے ہیں, جو انبیاء کی مخالفت کرتے, جو جرم کرتے, تو وہ سمجھتے کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. اور صرف وہی لوگ نہیں بلکہ ایسے کئی مذہب ہے نا. یہاں جو بات آئی نا کہ حقاً بلا وعدن علیہ حقا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس کا علم نہیں رکھتے. کس بات کا علم نہیں رکھتے,
کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر سے جینا ہے اور حساب دینا ہے، تو یہ لوگ جو ہے وہ بہت یعنی اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے ایسے مذہب ہے کہ جس میں جو دوبارہ مرنے کے بعد زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر تصور ہے بھی تو اس میں سزا کا تصور نہیں. اور چلے دوسرے مذہب کی تو چھوڑیے، ہم اپنی اپنی بات لیتے ہیں. اپنے مسلمانوں میں بھی کتنے ایسے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا، یعنی ایمان تو ہے، یقین کے درجے پر کہ ہاں ہمیں اٹھایا جانا ہے اور ہمارا حساب کتاب لیا جانے والا ہے. اگر یہ یقین ہم لوگوں کے دل میں ہو جائے تو کوئی انسان جو ہے وہ کوئی برائی آج کوئی مسلمان نہیں کر سکتا ہے نا. یہ کیوں اتنی برائیاں، اتنے قتل، جبکہ قتل کی سزا سب کو معلوم ہے، زنا کی سزا سب کو معلوم ہے، حسد کی سزا سب کو معلوم ہے، چوری کی سزا معلوم ہے، غیبت کی سزا معلوم ہے، پھر بھی کیوں اتنے کرائم ہوتے، کیوں اتنے جرم ہوتے، کیوں اتنے گناہ ہوتے؟ کیونکہ وہ یقین نہیں ہے نا. تو اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا یقین جو ہے مرنے کے بعد جی اٹھنے اور پھر جزا سزا کے اوپر جو یقین ہے وہ مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں تمام گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرے اور اللہ کی ناراضگی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرے. اور اپنے خواہشات کو، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے نا، یعنی جو یہ بات کو مانے گا نا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، تو اس کو اپنی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے خواہشات کی قربانی دینی ہوں گی، اپنے پسند کی قربانی دینی ہوں گی، اپنی مرضی کے مطابق زندگی کی قربانی دینی ہوں گی، اور بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا اور غلط کاموں کو چھوڑنا ہوگا. تو اس کے لیے وہ یہ سب نہیں چاہتے، اسی لیے جو ہے وہ یعنی ایمان تو ہے مگر اتنا زیادہ سوچنا نہیں چاہتے. تو اللہ کرے کہ ہمارا جو وبعث بعد الموت پر جو ہے وہ یقین مضبوط ہو اور زیادہ مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے، اور تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے. چلے ہم لوگوں کا ٹائم ہو گیا یہاں. جو آخری جو آیت تھی وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. ہاں فرد ٹیچر آ گیا. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک الحسن الخاتمہ، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ، اللہم انی اسألک التوبۃ النصوحہ قبل الموت، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.